یہ جو زینب کا قصہ جو ہوا ہے یہ پہلا قصہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، بچوں کے ساتھ کام کیا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، آپ نے لائرز کے ساتھ کام کیا ہے، کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے. پتہ ہے فیفی، آپ کبھی بھی اخبار کھولیں نا، میرے خیال میں نے اخبار پڑھنا اردو کا اور انگریزی کا 17 سال کی عمر شروع کیا تھا، اور تبھی میں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا بھی شروع کیا تھا. پہلے میں SOS گئی تھی، انہوں نے مجھے مشنریز آف چیریٹی بھیجا، مدر ٹریسا ہوم. ہر روز اخبار میں 5 سے 6 چھوٹی چھوٹی خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچی کی لاش، مائنر فاؤنڈ ڈیڈ، جنسی تشدد کے بعد ایک 5 سالہ بچی کی لاش یہاں پائی گئی، 10 سالہ بچی، 12 سالہ بچی، 13، 14، 15، 16، اور پھر عورت کی لاش. یہ نئی چیز نہیں ہے، اب نام نکل رہے ہیں کہ زینب، آسمہ، کائنات بطول جو بھی ہسپتال میں ہیں، اب نام نکل رہے ہیں بچیوں کے. دس از ناٹ سم تھنگ نیو، یہ نئی بات نہیں ہے. 2015 میں جو ہوا نا، اس طرح کا سانحہ ہم نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا، جہاں پہ مطلب ہم نے تو یہی پتا ہے نا، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ 100 کی تعداد میں، 300-400 کی تعداد میں بچیاں اور بچے دونوں. یہ آپ قصور کی بات؟ بالکل قصور میں 2015. لیکن جن وکیلوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز آئے ہیں بھائی ان کے پاس. تو یہ کیسز لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اتنا بڑا میڈیا پہ شور تو مچا تھا، میڈیا تو واہیات طریقے سے جا کے بچوں کو پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو اس وقت 2015 میں تو بہت ڈنڈورا پٹا تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اور TRPs کے لیے سب وہاں پہنچ گئے تھے اونچا اونچا، یہ نہیں سوچ کے کہ بچوں پہ پہلے ہی صدمہ ہوا ہے. بہرحال ہوا، شور مچا، لوگ ایکسپوز بھی ہوئے. ہمیں پتا تھا کہ ویڈیوز آپ کا سارا ثبوت آپ کے سامنے تھا، لوگوں کا نام بھی نکلا کہ یہ رنگ میں یہ لوگ شامل ہیں. اور کوئی اس کے بعد سب کچھ دب گیا، کوئی انصاف کسی کو نہیں ملا. اس لیے میرے خیال میں آج زینب چہرہ بن گئی ہے. اللہ اس کو جنت کا سب سے اونچا درجہ نصیب کرے. میرے نظروں میں تو ایک طرح سے ایک شہید ہے، بیکاز وہ ایک کاز جو نکل آیا نا، اس کی وجہ سے. یہ زینب کی چہرے کی وجہ سے وہ تمام کیسز، ان تمام چیزوں کے لیے لوگوں کو احساس ہو کہ ہماری خاموشی کی وجہ سے نا یہ دوبارہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. پچھلے 2 سالوں میں 700 کیسز ہو گئے ہیں جو صرف رپورٹ ہوئے ہیں. obviously ہماری خاموشی کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، بیکاز ہم میں سے کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، نہ ان بچوں کی نہ ان بچوں کی. ابھی بھی کتنی دیر سوشل میڈیا پہ اور ریڈیو پہ اور میڈیا پہ ہم لوگ بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ ایکسائٹنگ باتیں نہیں ہیں، ان سے نہ ان میں گلیمر ہے، نہ ان سے TRPs بنتی ہیں. تو اور ویسے بھی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، کام کریں اس کے بارے میں. کام یعنی کہ ایک تو انصاف جو ان بچوں کو ان کے گھروں کو ملنا چاہیے. دوسرا، ایسی تعلیم آپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیں، ایسے معیار کی تعلیم دیں کہ اس طرح کے آدمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہی نہ ہوں. اس کینسر کو روکنا ہے نا بڑھنے سے. آپ کتنے لوگوں کو پھانسی لگائیں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے، کروڑ اور نکل آئیں گے. کوئی برا آدمی پیدا تو نہیں ہوتا نا، بنتا کوئی بچہ برا نہیں پیدا ہوتا، آدمی بھی برا پیدا نہیں ہوتا. بالکل. ہاں، مگر بن جاتے ہیں. بالکل، معاشرہ ہی سکھاتا ہے نا، معاشرہ ہی سکھاتا ہے. اور یہ جو پیٹریارکی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ یوں ایک چٹکی میں ختم ہو جائے گی یا اس کا حل ہم ایک چٹکی میں ڈھونڈ لیں گے. مردانگی کا جو ایک ہم نے چہرہ بنا لیا ہے کہ مردانگی، یہ جو مولا جٹ ہے، جبر، ڈنڈا، بندوق، حاوی ہونا، ایک تو یہ مردانگی کا چہرہ آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ ہمارے مردوں سے بھی ان کی حساسیت چرا رہا ہے. یہ مردوں پہ تشدد ہے. بچیوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے جو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں؟ مطلب یہ کیوں اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد یہ اپنا حق سمجھتے ہیں پاکستان میں
کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ لے لیں، یا وہ کسی پہ تشدد کریں، یا سیکشل اسالٹ ہو یا ریپ ہو یا ہراسمنٹ ہو، تو یہ صرف پاکستان میں تو خیر نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. مگر کیا ہمارے پاس ایک خاص کوئی پرابلم ہے؟ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو آپ کی شادی کی عمر ہے، اب سندھ میں 18 سال کی کر دی گئی ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی بیٹھی تھی کچھ دن پہلے پنجاب میں اور باقی صوبوں میں سوچنے کے لیے کہ تبدیل کی جائے کہ نہ جائے. پنجاب میں 16 سال ہے. اب دیکھو 15-16 سال کی بچی، ٹھیک ہے، اس میں اور ایک 12 سال کی بچی میں 2-3 سال کا فرق ہے. اکثر وہ ساتھ کھیلتی بھی ہیں. تو اگر آپ ایک مرد کو یہ احساس دلوائیں گے کہ 15 سال کی بچی سے شادی کر کے آپ جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ بچی چاہے یا نہ چاہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بچی پڑھے گی نہیں، اس سے وہ اولاد پیدا کرے گی، اس اولاد کو سنبھالنا پڑے گا. وہ ایک شادی جو ایک بہت ویسے ہی آج کل خاص طور پہ ماڈرن زمانے میں اور ایک آسان رشتہ نہیں ہے، اس کو وہ بھی نبھانا ہوگا، وہ بھی نبھانی ہوگی. تو یہ باقی باتیں الگ سے. آپ ایک مرد کو اجازت دے رہے ہیں کہ ایک 15 سال کی بچی سے آپ جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں نان کنسنشول، اس کی اجازت کے بغیر. تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ یار چلو 15 سال کہاں 14 کہاں، 1 سال کا ہی فرق ہے نا، 14 کہاں 12 کہاں. ہم لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، قوم کی پروڈکٹیوٹی کا حصہ بننا چاہتی ہیں. اور مردانگی کے ساتھ بھی ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم مردانگی کا ایک اتنا بھیانک چہرہ بنا رہے ہیں اور اس کو ایک طرح سے یہ پاور دے رہے ہیں کہ آپ عورت کے جسم کا کسٹوڈین بھی ہیں، چوکیدار ہیں. آپ عورت کے جسم، آپ نے عورت کے جسم کا خیال رکھنا ہے. کیوں بھائی؟ مجھے کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھوں گی. کیونکہ جب آپ نے کسی آدمی کو کہہ دیا یہ نادیہ کے جسم کے تم چوکیدار ہو، تو اس کو جب اتنا اقتدار، پاور کرپٹس ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، جب آپ نے اتنا اس کو اقتدار دے دیا، اتنا پاور دے دیا، وہ اس کو بری طرح سے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو کیوں میں کسی کو وہ دوں؟ اور میں کیا بے وقوف ہوں کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ نادیہ، آپ نے کہا کہ میں اپنی جسم کی چوکیداری خود کر سکتی ہوں. بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جسم کی چوکیداری نہیں کر سکتے. نہیں. اور آپ نے جس طرح ابھی بیان کیا ہے ٹویٹر پہ کہ آپ یہ اتنا فیل کر سکتی ہیں کیونکہ آپ بھی اس سے گزر چکی ہیں، اور آپ نے بہت ہی اسٹرینتھ اور کمٹمنٹ آپ نے جو بتائی کہ آپ نے اپنی کہانی آپ نے لوگوں کو بتائی. اور ہمارے یہاں لوگ نہیں بولتے کیونکہ یہ اسے ایک شیم سمجھا جاتا ہے کہ جس نے کیا وہ تو چلا گیا، مگر جس پہ ہوا انہیں چپ رہنے کی، ان کی عزت لٹ گئی نا. ہاں، وہ یہ بھی تو ایک بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ عزت لٹ گئی. پتہ ہے ایک چھوٹے بچے کی عزت کیسے لوٹی جاتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اول تو میری عزت جو ہے نا میری ہے، کسی آدمی کی یا کسی بھی اور انسان کی عزت میرے جسم میں پیک نہیں ہوئی. اور دوسرا، اگر کوئی مجھے چوٹ پہنچائے، چاہے میں 4 سال کی ہوں، 7 سال کی ہوں، 17 سال کی ہوں، مجھے چوٹ پہنچی ہے اور مجھے حق ہے کہ میں کہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا میں ڈری ہوئی ہوں. شرم میری کیوں ہو؟ شرمندہ میں کیوں ہوں؟ کوئی مجھے چوٹ پہنچائے اور میں ہی شرمندہ ہوں؟ نہیں. میرے خیال میں جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے خود سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور میرے ساتھ ہر طبقے کے آدمی نے مختلف وقتوں پہ زندگی میں تشدد بھی، اور میرے خیال میں کبھی کبھی تشدد نہیں لیکن بس اناپروپریٹ، بری نظر سے دیکھنا، ادھر سے ہاتھ پھیر دینا،
اور جب میں 4 سال کی تھی تو وہ بڑا واقعہ تھا، اور مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، کافی کچھ میں نے بلاک کر لیا ہے. میں ایک بہت لونگ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. لیکن میرے والدین میرے خیال میں بہت چھوٹے تھے جب ہم مطلب ارلی 20s میں تھے، اور پرانے جو گھر کے ملازم تھے ان کے پاس ہمیں چھوڑ دینا، بہت اعتبار تھا انہیں، ان لوگوں پہ جنہوں نے ابو امی کا اعتبار توڑا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن بہت سارے جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، بہت ساری جو میری سہیلیاں ہیں اور جو میل فرینڈز ہیں، ان کے کزنز نے یا ان کے انکلز نے جن پہ ان کے والدین اعتبار کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے شدید جنسی تشدد کیا ان بچوں پہ. تو والدین کا قصور نہیں ہوتا، وہ کس کس کو دیکھیں اور کس کس پہ اعتبار نہ کریں. میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ بچے کو سکھایا جائے کہ بیٹا کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. اس طرح یہ جو آپ جسم کے حصے ہوتے ہیں بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں، نہ کوئی آپ کو دکھائے، نہ ان کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، اور نہ آپ کے جسم کے ان حصوں کو کوئی ہاتھ لگائے. اور اگر کوئی ایسے کرے تو آپ نے امی ابو کو بتانا ہے، اور کوئی ڈرائے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، امی ابو کو بتانا ہے. یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور بہت کاملی، لیکن مطلب بہت آرام سے، بغیر ہوا بنائے اس چیز کو، کیونکہ بچہ ہوا سے ڈر جاتا ہے. تو جب 7 8 9 سال کی عمر میں میری قاری صاحب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، ایک طرح سے یا بری طریقے سے ہاتھ لگایا، میں نے ابا اماں کو، جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ چیز کچھ صحیح نہیں ہو رہی، کچھ غلط ہو رہا ہے، تو میں نے ابا کو بتایا. ابا نے اسی وقت ان کو فائر کر دیا، مطلب نکال دیا، اور کہا کہ میری بیٹی کے قریب آپ مت آؤ. لیکن چپ رہے. جب بچہ ہوتا ہے نا اور اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ مرد آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے، تو بہت کنفیوز ہو جاتا ہے بچہ کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور جب آگے کوئی آپ کے لیے لڑے نا، اور آپ کے لیے، اور یہ جو انسان آپ کے ساتھ تشدد کر رہا ہے یا بری حرکت کر رہا ہے، اس کو پنشمنٹ نہ ملے، سزا نہ ملے، بچہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو تو مطلب یہ کھلا عام پھر رہا ہے. تو جب کالج میں میرے ساتھ جو کالج میں میرے ساتھ حادثات ہوئے جو ذرا بہت تکلیف دہ تھے، میں نہیں بتا سکی کسی کو، میں کسی سے نہیں بول سکی. اور میں اتنی اپنے آپ سے بھی مجھے غصہ ہے کہ میں نے برداشت کیا اور چپ رہی. اور ایک خوف بھی ہوتا ہے انسان کا، خود اعتمادی بھی تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب بہت ہی برا میرا حال ہوا، تب جا کے میں نے اماں کو بتایا، اور تب بھی ہم نے اس انسان کے والدین سے پھر گفتگو کی، بات کی، اور بات دبا دی گئی، آگے نہیں نکلی. تو اسی طرح جب بچہ اس طرح برداشت کرے گا اور سزا نہیں دیکھے گا آگے اس بندے کو ہوتے ہوئے، تو وہ جب بچی بڑی ہوئے گی، عورت بنے گی، یا وہ لڑکا جب آدمی بن جائے گا، وہ اپنے بڑے مطلب ایڈلٹ ریلیشن شپس میں بھی نا عجیب سے کچھ چیزیں برداشت کرنا سیکھ جائے گا. مطلب ہیلدی ریلیشن شپس نہیں ہوئیں گی. نادیہ، جو زینب کی ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں جس میں وہ ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جا رہا ہے، اور اس میں کیا ہوتا کہ اگر کوئی ہوتا جو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ ٹیک ہر ٹو سیفٹی، مگر اس کے ساتھ جو ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ وتھ ہر. صاف نظر آ رہا ہے کہ کون ہو آدمی کی شکل نظر آ رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مطلب رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ پولیس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ بچہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ ابن انشا کی ایک نظم ہے، یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ میرا بچہ ہے. اور اگر سب یہ سوچنے لگ جائے نا، اسٹیٹ جو کہ جس کے آئین کے تحت اور قانون کے تحت کچھ ذمہ داریاں ہیں
گورنمنٹ کی جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. بچے سڑک پہ پھرتے ہیں, بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اس کے بعد میڈیا جو اویئرنیس نہیں پھیلاتی, ایک بہت بدترین رویے سے خواتین سے مخاطب ہوتی ہے. اور آپ کو خود احساس ہے پروگرامنگ کیا ہے ہماری بچوں کے لیے, اور ہم اپنے بچوں سے بات بھی تو نہیں کرتے نا. بالکل کہ بیٹے آپ کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کوئی, آپ اس کے ساتھ نہ جائیں. تیسرے سطح پہ پھر ہے گھر پہ ماحول, والدین. ماہین خان ڈیزائنر جو ہیں اور فریحہ الطاف جو پی آر کا کام اور پہلے ماڈل تھیں اور پی آر کا کام کرتی ہیں ابھی, انہوں نے بھی اپنی آپ بیتی سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ بیان کی. اور فریحہ سے جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نادیہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی, کیونکہ نادیہ سامنے آئی ہے تو یہ she said میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی. اور ماہین سے بھی فریحہ نے بات, تو یہ مطلب وہ چاہتی تھیں کہ آپ کے سپورٹ میں بھی وہ بھی بولیں, کیونکہ بہت بڑی بات ہے, آپ نے پہل کی ہے, کسی نے اس طرح کھل کے بات نہیں کی پہلے, اور شاید آپ نے دوسروں کو بھی وہ اسٹرینتھ دی کہ وہ بھی آ کے آپ کا سپورٹ. بہت لوگ آ رہے ہیں ماہین خالہ کے پاس, فریحہ کے پاس, مجھے لا تعداد خط آ رہے ہیں. پہلے بھی آتے تھے, بچوں کے والدین بھی میرے پاس آتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, ٹین ایجرز آتے تھے میرے پاس پہلے بھی, اب تو لا تعداد آ رہے ہیں اپنی کہانیوں کے ساتھ. اور میں ان کو ہمیشہ ایک ہی چیز کہتی ہوں, بھائی شرم تمہاری نہیں ہے, معاشرے نے تمہیں یہ شرم ابھی اوپر ایک ٹوپی پہنا دی ہے, اتارو. یہ شرم اس کی ہے جس نے یہ حرکت کی, اور اب آگے بڑھو, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ جو حادثے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے, یہ ہمیں مطلب کامل نہیں کرتے. اب کیا کرنا ہے زندگی کے ساتھ, آگے کا سوچو. بہت یہ اہم چیز ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں, چاہے وہ قصور ہو, چاہے وہ مردان ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے لاہور ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, افریقہ ہو, ان بچوں کو ہم یہ دکھائیں کہ زندگی ابھی بھی ایک آپشن ہے. ہنسنا, کھیلنا, کیا بننا چاہتے ہو, کیا سوچ ہے تمہاری, اور جتنی بھی یہ تکلیف ہے نا اندر, غصہ, تکلیف, یہ انرجی ہے. اور انرجی ایک بہت پاورفل چیز ہے, اور اس کو لے کے شائن کرو بھائی, مطلب اپنی طاقت پھیلاؤ. اور جو بچے who have not survived it like زینب, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ ہے زینب از یو اینڈ می اینڈ آل دی ادر ویمن ان دا ورلڈ. اگر ہمارے ساتھ وہ ہوتا اور ہم نہ بچ پاتے, اور میں کہتی ہوں تمام چھوٹی بچیاں اور تمام خواتین, آپ سب کو پتہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. کس مارجن سے ہم بچتی ہیں, رات کو اکیلے جانے سے, گھر سے نکلنے سے. لڑکے بھی بہت برے حادثے ہوئے ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی. سب سے پہلے تو انصاف بہت ضروری ہے, انصاف اس والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے, معاشرے کی تسلی کے لیے, اور ریپسٹ کو دکھانے کے لیے کہ انصاف ہے, ابھی بھی اس معاشرے میں ہے. تو انصاف. دوسری چیز کاؤنسلنگ, والدین کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اور سب سے ضروری بات, بھولنا مت, زینب وہ چہرہ بن گئی ہے, اور زینب نے وہ چیز کی ہے جو اتنے سالوں سے نہیں ہوا. کہ بچوں کا نا صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ بچی کی لاش پائی گئی, ان لاشوں کو نام مل گیا ہے اب زینب. تو زینب نے اور دیکھو کہ ہم اتنا گھٹیا معاشرہ بن چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کی موت ہمیں سکھاتی ہے. مطلب جب میں نے کبھی کسی بچی کی تصویر کسی بچی کی لاش کی تصویر تو بستفار ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ شیئر نہیں کی. زینب کی حالانکہ مجھے برا لگا شیئر کرتے ہوئے, لیکن لازم تھا کہ اس مسکراتے ہوئے کانفیڈنٹ شرارتی چہرے کے ساتھ اپنے پنک کوٹ میں کہ میں اس کی وہ ٹوٹی ہوئی لاش کی تصویر دکھاؤں کوڑے کی ڈھیر پہ,
لازم تھا کہ میں کہوں دیکھو کہ یہ اپنا مستقبل تم لوگ بنا رہے ہو. دیکھو مطلب جن لوگوں نے مجھے کہا یہ ڈس رسپیکٹفل ہے, میں نے کہا ڈس رسپیکٹفل ہے, لیکن اتنا ڈس رسپیکٹفل نہیں ہے جتنا وہ حادثہ ہے جس نے اس بچی کے جسم کو اس کوڑے کے ڈھیر تک پہنچایا. اور یہ دیکھ کے ہل جاؤ, کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم ابھی باشعور اور ہوشیار نہ ہوئے تو